انڈسٹریل ایڈوائزری کونسل کا پہلا اجلاس نگران وفاقی وزیر صنعت و پیداوار گوہر اعجاز کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کے بعد دنیا نیوز کے بیورو چیف عدیل بڑائی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے گوہر اعجاز نے کہا کہ مستقبل میں پاکستان اسلامی دنیا کی سب سے مضبوط معیشت ہوگی۔ 3 ماہ پہلے سوچ رہے تھے ڈالر 500 پر چلا جائے گا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، انڈسٹریل ایڈوائزری کونسل کا آج پہلا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس کی صدارت وزیر تجارت اور وزیر صنعت و پیداوار گوہر اعجاز صاحب نے کی۔ بات کرتے ہیں گوہر اعجاز صاحب سے، بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیے کہ آج کا جو پہلا اجلاس تھا، یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے، جہاں ملک کی معیشت کو 1000 ارب روپے تک لے کے جانے کا پلان ہے، اور جو ایکسپورٹس ہیں 100 ارب ڈالرز تک، یہ کیسے بڑھیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ایمان ہے پاکستان میں بہت طاقت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ صرف 3 مہینے گڈ گورننس ہوئی ہے، اسٹیبلٹی دی ہے، تو پاکستان کا انویسٹر پاکستان میں واپس آ گیا۔ آج بتا رہے تھے کہ ہماری صرف کیپٹل مارکیٹس میں 50% بڑھی ہیں پچھلے 3 مہینے میں، اور $10 بلین مارکیٹ کیپ بڑھ کے شاید بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ آف دا ورلڈ ہو گئی۔ تو جتنی باتیں ہم نے آج کی ہیں، سب کا ایک ہی آبجیکٹیو اور ٹارگٹ ہے کہ ہم نے $350 بلین کی ہماری آج مارکیٹ جی ڈی پی ہے، ہم نے اس کو 1 ٹریلین کرنا ہے، 3 گنا کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جو لوگوں کی انکم ہے پاکستان میں ایوریج، اس کو 3 گنا بڑھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری $1500 سالانہ پر پرسن پر اینم انکم ہے، جس کا مطلب ہوا $1500 کا آج کے ریٹ سے تو 4.5 لاکھ روپے سالانہ، یا آپ کی 35,000 روپے مہینہ ایک آدمی کی ایوریج پاکستان کی انکم آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کو 5 سال میں 3 گنا کرنا ہے۔ ہمیں اپنی اکانومی کا سائز انہی لوگوں پہ، اگر یہ 250 ملین ہو اور یہ 1 ٹریلین ڈیوائڈ کریں گے تو یہ 3 گنا، جس کا مطلب ہے منیمم ایوریج ہم کہہ رہے ہیں پر پرسن پر اینم کو 5 سال میں ہمارے ملک میں 1 لاکھ روپے ایوریج انکم منیمم ہونی چاہیے۔ یہ اکانومی کا سائز بڑھنے سے ہوگا۔ دوسرا، اس کو بڑھنا کیسے ہے؟ تو ہم نے کہا ہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے بڑھنا ہے۔ تو انڈسٹری وہ لگنی ہے جو ایکسپورٹ کر سکے، ہم دنیا میں مال دنیا کو بیچ کے آئیں۔ آج ہم $30 بلین کی ایکسپورٹ ہے، تو ساری کی ساری ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم نے 30 بلین سے $100 بلین کیسے لیں۔ تو ہر دونوں میرے جو ٹارگٹس ہیں وہ 3 گنا ہیں۔ $30 بلین کا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ 100 بلین ہے، اور $350 بلین کا ہماری جی ڈی پی کا ٹارگٹ بھی 1 ٹریلین، 3 گنا ہے۔ تو دونوں ٹارگٹس ہم نے 5 سال کی پالیسی کے اوپر کام شروع کر دیا۔ منسٹری آف انڈسٹری، منسٹری آف کامرس، دونوں جو ہے وہ آج موجود تھے، کل بھی موجود ہوں گے۔ منسٹری آف کامرس، اس میں ہم نے کل 2 سیشنز رکھے ہوئے ہیں، ایک نان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر جس میں تمام سیگمنٹس ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ پورا پاکستان مل کے 25 کروڑ، ٹیکسٹائل کے علاوہ صرف $5 بلین کی ایکسپورٹ ہے۔ اب پاکستان جیسا ملک 25 کروڑ کی آبادی، صرف $5 بلین، تو تمام نان ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہم نے اس کے انڈسٹری کے کیپٹل بنائے ہیں، چاہے وہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ہے، چاہے وہ الوائز ہیں، چاہے وہ ماربل ہے، چاہے وہ گرینائٹ ہے، کچھ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کے سب کے 15 انڈسٹری کیپٹل ان کے بھی کل بنائے ہیں۔ بتاؤ بھی مسائل کیا ہیں۔ اور ٹیکسٹائل کے بھی 10 لارجسٹ ہم نے سیکٹر وائز لوگوں کو بلایا ہے، جس میں ٹیکسٹائل پروڈکٹ، اپیرل، گارمنٹ، سب ان میں سے جو لارج پلیئرز ہیں سب کے ہم بتاؤ آپ کے مسائل کیا ہیں، تاکہ ہم آگے لے کے چلیں۔ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے سر۔ جو ریاستی انیشیٹو ہے SIFC کا، اور اس میں آپ کی اس مشاورتی کونسل کا بہت اہم کردار ہوگا ان پٹس اور سفارشات دینے کے حوالے سے، تو کتنی بڑی کنٹریبیوشن SIFC کے شیلٹر تلے جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے آپ کی منسٹری کی جانب سے اور آپ کی اس کونسل کی جانب سے؟ یہ سب کچھ SIFC کے نیچے، یہی انویسٹمنٹ جو ہے فیسیلیٹیشن کونسل ہمارا جو ہے وہ مشل رائے، اسی کو بیس بنا کے جو ہے ہم فارن انویسٹمنٹس کے اوپر بھی، ڈومیسٹک انویسٹمنٹس کے بھی، اور ایکسپورٹ کو بھی تمام پالیسی پیپر SIFC میں سبمٹ ہوں گے، تاکہ یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی SIFC کے تحت رہے۔ جو پالیسی بنے یہ 5 سال کنٹینیو رہے، تاکہ پاکستان چاہے جو مرضی حکومت ہو، پاکستان اپنی ترقی کے سفر کی طرف روانہ ہو۔